مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، ربیع الثانی سن 1447 ہجری اپنی آب و تاب سے جاری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہم ربیع الاول میں تو بہت زیادہ کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ جب ربیع الاول ختم ہو جائے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ دینی کام کے معاملات میں بالکل سلو ہو جاتے ہیں، بالکل پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو میں اسی متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ ہم رسول اللہ کی سیرت بیان کرنے کے لیے ربیع الاول کے مہینے ہی کو فکس کرنے والے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کسی وقت بیان ہو سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو کسی ایک مہینے کے ساتھ مختص نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اعمال صالحہ سے چھٹی مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے، حضور کے ذکر سے، حضور کے چرچوں سے چھٹی مل گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں وہ سدا بہار ہے، وہ کسی ایک مہینے کے ساتھ، کسی ایک وقت کے ساتھ، کسی ایک ٹائم کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات ہیں، ان میں 5ویں جلد کی خطبات کا نام ہے خطبات میلاد النبی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں اس خطبات میں ایک جملہ بڑا پیارا ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کو دیکھیں تو وہ ہمیں ملتا ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ اسی مہینے میں حضور پاک دنیا میں آئے بھی ہیں اور اسی مہینے میں حضور پاک دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ کہتے ہیں کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ ایک ہی مہینے میں آمد ہے، ایک ہی مہینے میں جانا ہے، تو پیدائش کی تو خوشی ہوتی ہے اور وفات کا تو غم ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال بعد اسی مہینے میں دنیا سے رخصتی لی ہے جس مہینے میں تشریف لائے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں اعتدال بتایا گیا ہے۔ اعتدال کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر کام میں بندہ میانہ روی اختیار کرے، کسی میں بڑھ نہ جائے، اتنا زیادہ کہ حد بھی کراس ہو جائے، باؤنڈری لائن بھی کراس ہو جائے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیا مطلب؟ فرمایا کہ حضور کی آمد پہ خوشی ہوگی اور وفات پہ دل دکھ رہا ہے، تو لہٰذا خوشی میں اتنا آگے نہ جائیں کہ بندے کو وفات بھول جائے، اور وفات کے غم میں اتنا آگے نہ جائیں کہ بندے کو پیدائش بھول جائے۔ تو دونوں میں بندہ برابری اختیار کرے، اور یہی ہے خیر الامور اوسطها، کہ جو بہتری ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، ٹھیک کام ہے، تو خیر کے معاملات ہیں وہ اوسط درمیانہ معاملے میں ہے، میانہ روی میں ہے، اس کو ایسے ہی چلایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت ملی ہے، اس امت کو بھی خیر امت کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ امت وسط ہے۔ امت وسط کا معنی یہ ہے کہ درمیانی امت ہے۔ اس امت کے نہ سخت مسائل ہیں کہ بالکل سختی ہی ہو، نہ نرم مسائل ہیں کہ بالکل نرمی ہی ہو۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سختی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت نرمی تھی، تو ہمیں دونوں کے درمیان رب کریم نے نرمی اور سختی کو ملا کر جو شریعت کے احکام دینے تھے وہی دیے۔ اس پہ ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ کیا ہے کہ ہمیں خیر امت اور امت وسط بننا چاہیے۔ مثلا قرآن کریم میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب امت وسط میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک صفت بیان کی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگ دوسرے لوگوں پر گواہ بنو گے۔ اب ہم گواہ کیسے بنیں گے؟ یہ امت کس جگہ بیٹھ کے گواہی دے گی؟ تو فرمایا کل قیامت کے دن جب تمام امتوں کو اللہ اکٹھا کریں گے، وہاں ان امت کے لوگوں سے رب کریم پوچھے گے تمہارے پاس انبیاء آئے تھے، تمہیں سمجھایا تھا، تمہیں دین کی بات بتائی تھی، تمہیں اچھائی کی راہ دکھائی تھی، تو جو مانے گا مانے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں مانیں گے کہ جی ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ تو پھر امت محمدیہ بولے گی کہ اللہ ان کے پاس نبی آئے تھے، ان کو کتاب بھی ملی تھی، یعنی احکام اور وہ صحائف، ان کو شریعت کی باتیں بھی آئی تھی، رسالت بھی تھی، لیکن ان نے مانا نہیں۔ تو وہ امت کہے گی، امت محمدیہ کو، بھلا تم ہم پہ کیسے بول رہے ہو؟ تم تو آخری امت ہو،
تم تو ہمارے دور میں تھے نہیں، تم نے ہمیں دیکھا نہیں، ہمارا دور پایا نہیں، تم ہم پہ گواہی دے رہے۔ تو امت محمدیہ جواب دے گی کہ جی ہاں، ہم اسی لیے گواہی دے رہے ہیں کہ گواہ اگر موجود ہو تب بھی گواہی دیتا ہے، اور اگر گواہ موجود نہ ہو اس کو سچا بندہ خبر دے دے تو تب بھی گواہی دیتا ہے۔ انما اخبر من یثق بہ، جو اس کو خبر دے اور سکا بندہ دے، سچے بندے کی گواہی دیکھنے پر بندہ گواہی دے سکتا ہے۔ اسے اشہاد علی الاشہاد کہتے ہیں کہ گواہی پر گواہی دینا۔ تو کہا ہمارے پاک پیغمبر ہمارے پاس آئے، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ ان امتیوں کے پاس انبیاء آئے تھے، انہیں سمجھایا تھا، انہیں بتایا تھا، انہیں دین کا مسئلہ سنایا تھا، انہیں نہیں مانا، تو ہم حضور پاک کی اس بات پہ ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ امت وسط کا مقام ہے۔ گواہی پہ بات چلی تو میں ایک جملہ کہوں کہ لوگ کہتے ہیں بن دیکھے گواہی جائز ہے یا نہیں ہے۔ ہر جگہ بن دیکھے گواہی جائز نہیں ہے، لیکن بعض جگہ بن دیکھے بھی گواہی جائز ہے، وہ مخصوص جگہیں ہیں۔ ان میں ایک جگہ ہے کہ 100% سچی بات ہو، 1% بھی، 1% کیا، اس کی 1% کا مائکرو حصہ بھی جھوٹ کا احتمال نہ ہو۔ مثلا مؤذن اذان میں گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ یہی مکبر اقامت میں کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو نہ مؤذن نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ مؤذن نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، آج کے دور کے مؤذن، نہ مکبر نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ مکبر نے اللہ کے رسول اللہ کو دیکھا ہے، گواہی کیوں دے رہا ہے؟ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ اللہ ایک ہے اور میں آپ کے نبی ہوں، تو حضور کی سچائی پر ہم بن دیکھے گواہی دے رہے ہیں۔ صحابہ نے تو دیکھ کے دے دی نا، ہم نے تو نہیں دیکھی، تو ہم بن دیکھے گواہی دے رہے ہیں۔ یہ امت وسط ہے، امت شہداء ہے، امت کو یہ مقام ہے۔ اور پھر دوسرا لقب اس امت کا خیر امت ہے۔ آیت نمبر 110 ہے سورۃ آل عمران کی، پارہ نمبر 4 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کو اگر سمجھیں تو اس میں مقام صحابہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، کنتم آپ لوگ، خیر امت امت کے بہترین ہو۔ اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، خیر مضاف ہے، امت مضاف الیہ ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں پوزیسو سینٹینس، یہ نسبت دی جا رہی ہے۔ تو خیر امت، تم امت کے بہترین ہو، یعنی ایک طرف پوری امت ہے اور ایک طرف بہترین امت ہے۔ تو بہترین امت سے مراد امت کے صحابہ کرام ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو یہ خیر امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ پھر صحابہ کرام کی ڈیوٹی کیا بیان فرمائی کہ تم لوگوں کی نفر آسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم نے نیکی کا حکم کرنا ہے، تنہون عن المنکر، برائی سے روکنا ہے، وتؤمنون باللہ، اور رب پہ ایمان رکھنا ہے۔ یہ اس آیت سے مراد پوری امت بعد میں ہے، خیر امت صحابہ کا طبقہ پہلے ہے۔ میں نے حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جملہ سنا تھا، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ پوری امت امت ہے، صحابہ خیر امت ہے۔ خیر امت کا معنی امت کے بہترین طبقہ ہے، تو پھر ان کی اتباع میں جو یہ کام کرے گا تو وہ بھی خیر امت کے ثواب میں شامل ہو جائے گا، اصل وہی ہے۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ تبلیغ کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، تدریس کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، ترہیب کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، خانقاہی معاملات جسے آج کل ہم تصوف کہتے ہیں، دل کی اصلاح کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف بلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے، فرمایا نحن خیر الناس للناس فیما نسوقهم بالاغلاق الى الاسلام، کہ ہم بہترین امت ہیں کیونکہ میدان جہاد کے اندر جب کافروں کے فوجی گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں پکڑ کے ہتھکڑیوں میں اپنے پاس لاتے ہیں، اور پھر وہ ہمارا اخلاق دیکھتے ہیں تو حضور پاک کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ خیر امت کی تشریح، کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ براہ راست فرما رہے ہیں۔ تو یہ امت کا مقام ہے جو امت کے پہلے طبقے کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ تو میں نے بات چلائی تھی آپ کی خدمت میں کہ ربیع الاول صرف نہیں ہے کہ ہم اسی میں سیرت کی بات سنیں گے، اسی میں سیرت کی بات کریں گے، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں گے، اور جب ربیع الاول گزر جائے گا پھر ہم ویسے کے ویسے ہو جائیں گے۔ جی نہیں، جس طرح رمضان المبارک میں اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، بعد کے مہینے میں نافرمانیاں شروع کر دیں غلط ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ
ہم نے ربیع الاول میں حضور پاک کی سیرت پر بات کی ہے، تو اس سیرت پہ عمل ہمارا 24 گھنٹے ہونا چاہیے، 12 مہینے ہونا چاہیے۔ ہم سدا بہار شریعت کے قائل ہیں، کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک وقت، کوئی ایک علاقہ، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک معاملہ، کوئی ایک قوم، کوئی ایک قبیلہ، کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہے، اور ہم نے اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے اور آگے بھی عمل کرانا ہے، اپنی اولاد کو، اپنی ازواج کو، اپنی اخوات کو، اپنے اخوان کو، اپنے اشراط قبیلے کو، جسے کہتے ہیں بہن کو، بھائی کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی امی کو، اپنے ابا کو، گھر میں جا کر دین کی بات ہم سمجھائیں، بتائیں۔ آج حیرانگی کی بات ہے، کوئی سیاسی بات آ جائے، حکومت کے اوپر نیچے آ جائے، وہ یہ ہو گیا، ہم گھر میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جو جمعہ میں گفتگو ہوئی، جو درس قرآن میں گفتگو ہوئی، جو ایک سیمینار اور جلسے میں گفتگو ہوئی، یہ گفتگو گھر کیوں نہیں بتاتے؟ یہ بات ہم کیوں نہیں سمجھاتے؟ کیا یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ ہم اپنی اہلیہ کو یا اپنے ماتحت کو بیٹھ کے بتائیں اور دین کی بات سمجھائیں؟ یہ ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان اپنے گھر کی خواتین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور نمائندہ ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو دین کی بات اس نے یہاں سنی ہے وہ جا کر آگے بتائے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک اعلان ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے ہاں آج 26 ستمبر ہے 2025، آج بعد نماز مغرب مسجد کریمیہ گلی قریشیاں والی مسلم بازار میں یہ ہمارا سالانہ پروگرام ہے، تحفظ ختم نبوت سیمینار۔ یہ اس سال غالباً اس کو 19 یا 20 سال پورے ہو رہے ہیں، تو یہ کتنے عرصے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، تو ختم نبوت کی حفاظت ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس سلسلے میں آج مغرب کے متصل بعد ہم نے شروع کرنا ہے، اور فاتح ربوہ، فاتح قادیانیت حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کے فرزند ارجمند انجینئر ضیاء الرحمان صاحب اور مولانا عبید الرحمان صاحب ہمارے چیف گیسٹ اور مہمان خصوصی ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کے والد نے قومی اسمبلی میں جنگ لڑ کے قادیانیت کو ناکو چنے چبوائے ہیں، وہ کہتے ہیں نا منجھی ٹھوکی ہے قادیانیاں دی، تو پھر ان کی اولاد کا بھی تو وہی سلسلہ ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم عقیدہ ختم نبوت پہ آج رات سیمینار کر رہے ہیں، تو آپ نو لیٹ اور نو ویٹ کی ترتیب پہ تشریف لائیے گا، مغرب ہمارے ہاں پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کو کامیاب فرمائیں۔ اللہ جل شانہ اس کو حاسدین کے حسد سے، ساحرین کے سحر سے، ناظرین کی نظر بد سے، فتین کے فتنے سے، سازشی کی سازش سے، خفیہ اور علانیہ ہر قسم کی سازش سے اللہ محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔